الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ او کما قال علیہ السلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آپ کے ہاں اس جامع مسجد میں جمعہ کے خطاب کے لیے پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ بارونق اور آباد رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کی روشنی میں مساجد سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ حضرات محترم، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور روایات، اقدار اور ویلیوز کے زوال کا دور ہے۔ ایمانی حوالے سے اعتماد علی اللہ اور توکل علی اللہ کی روایت دم توڑ رہی ہے۔ اخلاقی حوالے سے حیا و شرم، تمیز، بڑوں کا احترام آزادی کے نام پر ختم کرنے کی کوشش جاری ہے۔ یہ ایک باقاعدہ مہم ہے جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے مسلسل ہمارے معاشرے میں بعض NGOs اور بعض مسلم معاشرے کے دشمنوں کی طرف سے جاری ہے۔ معاشی حوالے سے دیانت، سچائی اور ہماری بنیادی قدریں محنت اور قناعت، ان کی جگہ دھوکہ دہی، جھوٹ، حرص اور ہوس جنم لے رہا ہے۔ جس کا نتیجہ معاشی میدان میں ایسی دوڑ ہے جس نے حلال اور حرام کی تمیز کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ مال حاصل ہونا چاہیے چاہے جہاں سے بھی ہو، بھلے وہ لوگوں کو حرام کھلا کر حاصل ہو یا اپنی عزت و ناموس داؤ پر لگا کر حاصل ہو، بھیک مانگ کر حاصل ہو یا چوری اور لوٹ مار کے ذریعے سے حاصل ہو۔ اس حوالے سے چند بنیادی باتیں آج کے خطبے میں آپ حضرات سنیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، انسانی زندگی کا آغاز ہوتے ہی معاش کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ معاش رزق تلاش کرنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کا نام ہے۔ اسلام
انسان کے معاشی مسئلے کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تناظر میں دیکھتا ہے اور اسے حل کرنے کی ایسی تدابیر بتاتا ہے کہ جن پر عمل کرنے سے معاشی مسئلہ بخوبی حل ہو سکتا ہے۔ معاشی حوالے سے ایک بنیادی اصول اسلام نے یہ دیا ہے کہ حق معیشت میں سب لوگ برابر ہیں۔ حق معیشت میں سب لوگ برابر ہیں اور محنت کی راہیں سب پر کھلی ہوئی ہیں۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنے بھی چلنے والے بنائے ہیں ان کو رزق میسر کرنا اور وسائل رزق میسر کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ دوسرا بنیادی اور اہم پہلو اور اہم اصول یا بنیادی بات کہ اسلام نے کسب معیشت کی مسلسل ترغیب دی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لو تو اللہ کی زمین میں اب تمہیں پھیلنے کی اجازت ہے اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، کچھ ایسے تاجر ہیں جو زمین میں چلتے ہیں، یبتغون من فضل اللہ، وہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ یہاں رزق کی محنت کو، رزق حلال کے لیے کوشش کو اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا فرمان ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کی طلب اللہ کے فرض کو ادا کرنے کے بعد تم پر فرض ہے، اور یقیناً اس فرض کی ادائیگی پر ویسے ہی اللہ کی طرف سے اجر ہے جیسے کہ ان فرائض کی ادائیگی پر اجر ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو حلال اور پاکیزہ رزق حاصل کرو، اسے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور جتنی راہیں اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کر رزق کمانے کی ہیں وہ دراصل شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اس سے تم نے پرہیز کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ہمیں یہ سمجھایا کہ رزق حلال کے حصول کے لیے کی جانے والی کوشش اللہ کے ہاں اتنی پسندیدہ ہے کہ فرمایا الذنوب ذنوب، گناہوں میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں لا یکفرها الا الہم فی طلب المعیشہ، کہ جن کا کفارہ رزق اور روزگار کی فکر اور جد و جہد سے ہی ہو سکتا ہے۔ رزق حلال کمانے کے لیے جو فکر اور جد و جہد ہوتی ہے وہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اسلام نے جو معاش کا راستہ کھولا ہے اس کو کس انداز سے حضور نے اس جملے میں بیان فرمایا، الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها،
یہ اچھی طرح سے جان لو کہ کوئی آدمی اس وقت تک مرتا نہیں جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق کھا نہ لے۔ یہاں اعتماد علی اللہ اور توکل علی اللہ کی بات، فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ کی ناراضی سے بچتے ہوئے رزق حلال کی طلب میں تم نے کوشش کرنی ہے۔ یہ دوسری راہ ہے، یعنی ایک ہی بات کو دو انداز سے حضور نے بیان فرمایا۔ اور سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے لا یقعد احدکم عن طلب الرزق، رزق حلال کی طلب کی جد و جہد میں ہمت ہار کر ہرگز نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ تم نے اپنی محنت جو مسلمانوں کی بنیادی قدر ہے اسے جاری رکھنا ہے۔ اسی طرح اسلام نجی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے، اور یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس سے اسلام کا نظام معیشت کمیونزم سے اور سوشلزم سے بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ نجی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے، چنانچہ اسے بچت کا حق دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ادائیگی یہ زکوٰۃ، صدقات، ہبہ، عطیہ، ان سب کا اسے حق دیتا ہے، لیکن اسے اس بات کا پابند کرتا ہے کہ مال کیسے کمائے۔ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جو اسلام کے نظام معیشت کو ایک آزادانہ نظام معیشت سے الگ کر رہا ہے۔ وہ رزق کمائے گا کیسے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 أو 5، آدمی اس وقت تک اپنے مقام سے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ من أين اكتسبه وفيما أنفقه، تم نے مال کمایا کیسے تھا، ہماری ہدایات اور تعلیمات کے مطابق یا اپنی مرضی کے مطابق، اور مال خرچ کہاں کیا تھا، ہماری ہدایات کے مطابق یا اپنی منشا کے مطابق۔ قوم شعیب نے حضرت شعیب سے یہ کہا تھا کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ آپ کیسا دین لے کر آئے ہیں جو ہمیں اپنی منشا اور مرضی سے مال نہ کمانے دیتا ہے نہ خرچ کرنے دیتا ہے۔ ہم آزاد ہیں، جن ذرائع سے کمائیں اور جہاں پر خرچ کریں، لیکن اسلام غیر شرعی طریقوں کو اختیار کر کے مال کمانے سے روکتا ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق طریقے سے مال آپس میں ایک دوسرے کا مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، وہ تجارت جس میں اللہ کی مرضی بھی ہو اور تمہاری باہمی رضامندی بھی ہو۔ پھر عدالتی مداخلت کے ذریعے سے ناجائز طور پر زمینیں قبضہ کرنے اور مال دوسروں کا اپنے لیے حاصل کرنے کا ذریعہ اختیار مت کرو۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا الا وتدلوا بها الى الحکام، تم اپنے کیسز عدالتوں میں لے کے جاتے ہو لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، تاکہ ججز کے ذریعے یا وکلاء کی چرب زبانی کے ذریعے سے فیصلے اپنے حق میں کرا لو اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاؤ۔ حضور نے فرمایا لوگ میرے پاس مقدمہ لاتے ہیں اور وہ اپنی گفتگو کی طلاقت کی وجہ سے کیس اس طرح سے واضح کرتے ہیں کہ گویا ان کا حق ہے اور میں ان کے حق میں فیصلہ کر بھی دوں، تو فرمایا کہ یہ چیز ان کے لیے جہنم کا انگارہ ہے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا،
جو کمزوروں کا، یتیموں کا مال ناحق کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ وہ چاہے وراثت کی غلط تقسیم کی بنیاد پر ہو یا یتیموں کا مال تبرک کا نام دے کر کھایا جا رہا ہو۔ جیسے رشوت کو کمیشن کہنے سے رشوت حلال نہیں ہو جاتی، ایسے ہی غریبوں اور یتیموں کا مال تبرک کہہ کر مالداروں کے لیے حلال نہیں ہو جاتا۔ مال خرچ کیا کیا جائے؟ انفقوا من طیبات ما کسبتم، ذرا ان سوالوں کو سمجھیے۔ مال کہاں سے کمائے؟ خرچ کیا کیا جائے؟ انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائی میں سے پاکیزہ مال ہماری راہ میں خرچ کرو۔ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جو وراثت میں تمہیں مال ملا ہے اور جس کا تمہیں نائب بنایا گیا ہے، یا وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ نے اس میں تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، دو ان کو وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ کا مال ہے۔ پھر کس قدر خرچ کریں؟ اب سوال، ہر سوال کا جواب قرآن دے رہا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے خرچ کرنا ہے۔ لا تبذر تبذیرا، فضول مقامات پر خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسراف اور تبذیر میں فرق یہ ہے کہ اسراف ہے ضرورت کی جگہ پر، ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا، اسے اسراف کہتے ہیں، اور غیر ضروری جگہ پر خرچ کرنا اسے تبذیر کہتے ہیں۔ غیر ضروری جگہ پر خرچ کیا ہوا 1 روپیہ بھی تبذیر ہے، اور اسراف میں اگر خیر نہیں ہے تو وہاں اسراف ہے۔ لا اسراف فی الخیر، خیر میں اسراف نہیں، ولا خیر فی الاسراف، اور اسراف میں خیر نہیں اور خیر میں اسراف نہیں۔ لا تبذر تبذیرا، غیر ضروری خرچ مت کر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، غیر ضروری خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یعنی جس طرح شیطان ناقدری کرنے والا ہے، ویسے یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے والے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، ایمان والوں کی جو 13 صفات بیان کی گئیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں جو بنیادی 22 نکات بیان کیے گئے مسلمان معاشرے کے اور مدینہ منورہ کی پہلی اسلامی ریاست کے، ان میں یہ ہے کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، نہ تو اپنے بازو کو، ہاتھ کو گلے سے باندھ لے، گردن سے باندھ لے کہ جیب کی طرف جائے ہی نہیں، اور نہ اتنا کھلا چھوڑ دے کہ بعد میں تو پریشان حال ہو جائے۔ اس لیے کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا یہ صدیق کی ہی شان ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ مال کھاؤ۔ ولا تطغوا فیہ، اور اس میں بھی سرکشی، ناشکری، اسراف، بے قدری اور غرور سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اب ذرا میں درخواست کروں گا، اس بات پر دھیان دیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس حوالے سے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، معاشی زندگی کی خوشگواری کے لیے اقتصاد کو اپنایا جائے، کیونکہ معاشی دشواریوں کا نصف حل وسائل رزق کو
ترجیحات کے تعین کے ساتھ استعمال میں لانا ہے۔ اقتصاد کا معنی کیا ہے؟ اقتصاد کا معنی ہے وسائل رزق کو اس انداز سے استعمال کیا جائے کہ ان سے انسان کی زیادہ سے زیادہ ضروریات پوری ہو سکیں۔ اور یہ لفظ سب سے پہلے تاریخ انسانی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے استعمال کیا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے جو اس قوم کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ چیز خریدیں جس کی ضرورت نہیں اس مال سے جو آپ کا نہیں، وہ چیز خریدیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں اور اس مال سے جو آپ کا نہیں۔ اس کی بجائے ہمارے دین نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ ما عال من اقتصد، جو شخص وسائل رزق کو ترجیحات کا تعین کر کے استعمال کرتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، کیونکہ ہر معیشت میں 4 بنیادی مسائل ہیں جنہیں حل کیے بغیر کوئی معیشت سروائیو نہیں کر سکتی۔ پہلا ہے ڈٹرمینیشن آف پرائیورٹیز، ترجیحات کا تعین۔ دوسرا ہے ایلوکیشن آف ریسورسز، وسائل کی تخصیص، تفصیل کا وقت نہیں۔ تیسرا ہے ڈسٹریبیوشن آف انکم، آمدنی یا پیداوار کی منصفانہ تقسیم۔ اور چوتھا ہے ڈیولپمنٹ، یعنی معاشی حاصلات کو ترقی دینا۔ اب میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ چاروں چیزیں، ان کا تعلق ہماری جو میں نے بنیادی 2 قدریں بتائی ہیں ان میں سے محنت کے ساتھ ہے، اور دوسری قدر قناعت ہے، اور قناعت ترجیحات کے تعین سے اور بے جا حرص سے گریز کرنے سے جنم لیتی ہے۔ ہمیں انفرادی طور پر خود ترجیحات کا تعین کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ انفرادی اور اجتماعی حل، حضور نے فرمایا من فقہ المرء رفقہ فی معیشت، کسی انسان کے دانا اور سمجھدار، ہوش مند، عقل مند، ذی شعور ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے اخراجات اور معیشت میں اعتدال اور توازن رکھے۔ لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، اپنے پاس سے حلال اور حرام کے فیصلے مت کرتے رہو، جس کو چاہا اپنے لیے حلال سمجھ لیا اور جس کو چاہا حرام قرار دے دیا۔ اور اجتماعی طور پر ترجیحات کا تعین ریاست کا فریضہ ہے، حکومت کا فریضہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صاحبان اقتدار کے لیے، بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا ہر ادارے کے سربراہ کے لیے، ہر ادارے کے سربراہ کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان رہنما ہے۔ حضور نے فرمایا ما من امتی احد ولا عن امر الناس شیئا، میری امت میں سے جس کسی کو بھی لوگوں کے معاملات کا اللہ نے والی بنایا، سربراہ بنایا، ڈائریکٹر بنایا، شعبے کا انچارج بنایا، ریاست کا سربراہ بنایا، لم یحفظہم بما حفظہ بہ نفسہ و اہلہ، اور اس نے اپنے ماتحتوں
یا ریاست کے وسائل کو اور ان کے معاملات کی اس طرح سے حفاظت نہیں کی جس طرح اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے معاملات کی حفاظت کرتا ہے، الا لم یجد رائحۃ الجنہ، تو ایسا حکمران یا ایسا سربراہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ پھر کہاں خرچ کریں؟ ان لنفسک علیک حقا، تیری جان کا سب سے پہلے تجھ پر حق ہے، ولزوجک علیک حقا، تیری گھر والی کا، انفق علی عیالک، اپنے گھر والوں پر خرچ کر، ان کا حق ہے۔ پھر قل ما انفقتم من خیر، جب بھی تم مال خرچ کرو، فللوالدین، پھر تمہارے ماں باپ کا حق ہے، والاقربین، رشتہ داروں کا حق ہے، والیتامی والمساکین وابن السبیل، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ معاشی زندگی میں ہارے ہوئے لوگ، صاحبان ثروت، ان کی سپورٹ کریں، یہ وہ حق ہے جو اللہ کی طرف سے ان پر لازم کیا گیا ہے، یعنی وہ تو اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ نے ان پر لازم کیا۔ پھر مال کے حوالے سے جو ایک اہم تعلیم دی وہ یہ کہ گردش سرمایہ ہو، تقسیم دولت ہو، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت صرف سمٹ کر سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں نہ رہ جائے، اور اس کے لیے طریقے بتائے۔ واجبات کی صورت میں زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، صدقات ہیں، وراثت ہے، ہبہ ہے، غنیمت ہے، عطیہ ہے، فدیہ ہے، دیت ہے۔ ان اصولوں پر عمل نہ کرنے سے میرے بزرگوں اور دوستوں معاشرے میں غربت جنم لیتی ہے، اور اس راہ میں رکاوٹ بننے والے اور غربت میں اضافے کے جو بنیادی اسباب ہیں جس سے معاشرے میں بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں، ان میں سودی نظام معیشت ہے، اسی طرح مالیات کا کنٹرول چند عالمی مالیاتی اداروں کے ہاتھ میں ہو جانا، اور فرعونی سوچ کہ انا ربکم الاعلی، میرے ہاتھ میں ہے تمہارا رزق۔ آج دیکھ لیجئے چند عالمی مالیاتی ادارے اسی فرعونی سوچ کے عکاس، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، ناقص منصوبہ بندی، ملکی سطح پر قومی وسائل پر مخصوص افراد کی اجارہ داری اور چند خاندانوں کا کنٹرول، بددیانتی اور کرپشن، نمود و نمائش پر مبنی کلچر، ایک ایک جوڑے پر جو صرف چند گھنٹوں کے لیے پہنا جاتا ہے 5 سے 10 لاکھ روپے صرف ہو رہے ہیں۔ شادی کی تقریب میں پھولوں کے لیے 10 لاکھ روپے مخصوص کیے جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غریب اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ کام چوری کی عادت، ڈیٹ انویسٹمنٹ، غیر پیداواری مقاصد کے لیے دولت کا بے دریغ استعمال، اور ملک میں بدامنی، یہ تمام چیزیں ہیں جو بالآخر معاشرے میں غربت کو جنم دیتی ہیں، اور اسلام نے معاشی دوڑ میں پیچھے رہنے والوں کی مدد کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اجتماعی، فلاحی، دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور مال خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے، اور ضرورت مندوں کی مدد کا بار بار قرآن کریم میں حکم دیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے وسیع تر تصور کو واضح کیا، وہاں فرمایا آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کہ نیکی کا حقیقی تصور یہ ہے کہ ایک اجتماعی کفالتی نظام ہو مسلم معاشرے میں، اجتماعی کفالت کا نظام ہو
صاحبان ثروت اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کریں، ذوی القربہ قرابت داروں پر، والیتامى یتیموں پر، والمساکین مسکینوں پر، وابن السبیل ضرورت مند مسافروں پر، والسائلین اور واقعتاً محتاج سائلین پر، وفی الرقاب اور جن کی گردنیں قرضوں میں دب گئی ہیں کسی وجہ سے ان کو رہا کرانے پر۔ ضرورت مندوں کو قرض دینا، حضور نے فرمایا خیرات پر اگر 10 اجر ہے ایک کا نیکی کا 10 تو قرض پر بڑھ جاتا ہے اجر 18%۔ اور تنگ دست کو مہلت دینا، ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، اگر قرض نہیں لوٹا رہا تو اس کو مہلت دو، اور جتنے سرمایہ پر تم نے اسے مہلت دی ہے ہر روز اتنا ہی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا اجر مل رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس شخص نے تنگ دست کو مہلت دی یا اسے معاف کر دیا، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ جو لوگ معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پھر آگے تقسیم کی، جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے فقیر کہتے ہیں، چونکہ فقر ریڑھ کی بعض ہڈیوں کا چٹک جانا اس کا لغوی معنی ہے، اور فقیر کی بھی معاشی طور پر چونکہ کمر ٹوٹ گئی ہوتی ہے، اور مسکین جس کے پاس نصاب سے کم ہو، جس کے پاس بال بچوں کی کفالت کے لیے سامان زیست نہ ہو۔ فقراء اور مساکین کی بار بار مدد کا حکم دیا گیا اور انہیں محنت کا درس دیا، اور ان سے کہا گیا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ چنانچہ اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا باقاعدہ منصوبہ بندی اور پیشے کی حیثیت سے ہو تو اسے گداگری کہتے ہیں، جس کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من سأل الناس اموالہم تکسرا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے، مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے، فإنما يسأل جمرا، وہ جہنم کا انگارہ مانگ رہا ہے، فلیستقل او لیستکثر، اب چاہے یہ زیادہ انگارے جمع کر لے اپنے دامن میں یا کم کر لے۔ عائذ ابن عمر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں آیا، فسألہ، اس نے آپ سے سوال کیا، فآتاہ، اللہ کے حبیب نے اس کو عطا فرمایا۔ چونکہ وہاں تو لا کا لفظ تھا ہی نہیں، وہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ حضور کی زبان پر لا تب ہی آتا تھا جب آپ کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، ورنہ لا کبھی نہیں آتا تھا۔ کرتا اتار کے دے رہے ہیں اپنا، اللہ اکبر۔ فسألہ فآتاہ، اس نے مانگا آپ نے دیا۔ فلما وضع رجلہ علی اسقفۃ الباب، جب باہر نکلتے ہوئے دروازے کی چوکھٹ پر اس نے قدم رکھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بھی سنانا چاہا اور باقی لوگوں کو بھی، کہ لو تعلمون ما فی المسألۃ، اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ مال بڑھانے کے لیے سوال کرنا کتنا برا ہے، ما مشى احد الی احد یسألہ شیئا، تو کوئی آدمی کے پاس کوئی چیز مانگنے کے لیے نہ جائے۔ ہمیں یہ کہا، صاحبان ثروت سے یہ کہا کہ سائل کو جھڑکو مت اور سائل سے الجھنے سے گریز کرو، اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، بلکہ یہ فرمایا اما تعرضن عنہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا فقل لہم قولا میسورا، اگر تمہارے پاس اس وقت اس کی ضرورت پورے کرنے کا سامان نہیں ہے اور تمہیں امید ہے کہ کچھ عرصے بعد آ جائے گا تو اس کو کوئی اچھا جملہ کہہ کے، اچھی بات کہہ کے اس سے معذرت کر لو۔ ادھر سائل سے یہ کہا کہ اس کا استحقاق اور غیر مستحق ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا من سأل وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جو شخص اتنا مال ہونے کے باوجود کہ جو مال اس کو غنا دے دے، اس کے باوجود سوال کرتا ہے،
جاءت خموشا او قدوحا فی وجہہ یوم القیامہ، وہ اس حال میں آئے گا قیامت کے دن کہ اس کا چہرہ نوچا ہوا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ماذا یغنیہ، کفایت کے بقدر مال کتنا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا 50 درہما او حسابا من الذهب، اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں ان یکون لہ شبع یوم ولیلۃ، رات دن ایک دن کھانے کا سامان جس کے پاس موجود ہے، اس کے لیے کسی اور کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ قبیلہ مزنیہ کے ایک شخص نے کی والدہ نے ان کو حضور کے پاس بھیجا کہ جاؤ لوگ مانگ رہے ہیں حضور سے کچھ مانگ لو، مال غنیمت آیا ہوا ہے۔ تو وہ جب حاضر ہوئے تو حضور خطاب فرما رہے تھے اور اس میں یہ بات فرما رہے تھے کہ جو سوال سے بچے گا اللہ اسے سوال سے غنی کر دے گا، اور جو غنا اختیار کرے گا اللہ اس کو واقعتاً بے نیاز کر دے گا، اور جو 5 اوقیہ کے برابر مال رکھتے ہوئے بھی سوال کرے وہ بڑا پست ہمت سوالی ہے۔ تو صحابی کہنے لگے میرے پاس تو اونٹنی ہے جو 5 اوقیہ سے زیادہ قیمتی ہے، تو وہیں سے واپس چلے گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، معاشرے میں جو گداگری جنم لے رہی ہے اس کی حوصلہ شکنی بہرحال ہونی چاہیے، کیونکہ یہ گداگری ذہنی اور نفسیاتی پستی لاتی ہے، حرص بڑھاتی ہے۔ معاشرے میں بغیر محنت کیے مفادات حاصل کرنے والا طبقہ وجود پاتا ہے، اخلاقی قدریں اور دینی احکام اور ریاست کے قانونی ضابطوں سے فرار سکھاتی ہے، اور گداگری کو کنٹرول کرنے کے جو اقدامات ہیں وہ ریاستی اور ملکی سطح پر اور قومی سطح پر ہم سب کو ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور پہلے اس میں یہ ہے کہ بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے، اسی طرح گداگری کرنے والے منظم گروہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے سرپرستوں پر ہاتھ ڈالا جائے، جو پیچھے بیٹھ کر وہ دھاگے ہلا رہے ہیں، اور محنت اور قناعت کی اہمیت دلوں میں پختہ کی جائے۔ وہ حضور کے سامنے سائل آیا تھا، آپ نے فرمایا تھا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے۔ فرمایا لاؤ۔ آپ نے لوگوں سے کہا خریدو، کون خریدتا ہے؟ ایک صاحب نے 2 درہم میں خریدا۔ فرمایا جاؤ کلہاڑی لاؤ۔ کلہاڑی لایا، اپنے دستے مبارک سے دستہ اس میں ڈالا، فرمایا جاؤ رزق جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچو، اور تم 10-15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب بعد میں آیا 10 درہم حضور کے سامنے لے کر آیا، حضور نے فرمایا یہ بہتر ہے یا وہ ذلت جو سوال کرنے کے ذریعے سے تم اٹھا رہے تھے؟ حضور نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے سوال کی گنجائش ہے، ایک تو شدید بھوکا، اور دوسرے قرض کے بوجھ تلے پریشان حال، اور تیسرا وہ جس کو قتل کی دیت ادا کرنی ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور کو سوال کرنا، بھیک مانگنا درست نہیں۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب میں، ذرا اس بات پر غور کیجئے، جب میں کسی صحت مند اور تندرست آدمی سے دیکھتا ہوں تو پوچھتا ہوں کوئی کام وام بھی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ کوئی کام وام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ اگر وہ کہے کہ میں بیکار ہوں، کوئی کام نہیں کرتا، تو وہ میری نظروں سے گر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تکونوا عیالا علی المسلمین، اپنے آپ کو مسلمانوں پر بوجھ نہ بناؤ، جن کی ذمہ داریاں ایسی ہیں جو مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داریوں کو ان کو سونپ دیا گیا ہے، ان کی کفالت پورا مسلم معاشرہ کرے گا، لیکن جو انفرادی زندگی گزار رہا ہے اس کو اپنی محنت
اور قناعت، دو جو بنیادی قدریں ہیں ہماری۔ مسلمان معیشت کی قدریں دو ہیں، محنت اور قناعت، اور سرمایہ دارانہ نظام کی قدریں دو ہیں، حرص اور ہوس۔ ہم نے اپنی ان قدروں اور روایات کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔